الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد، مسائل جنازہ کے تعلق سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسئلہ نمبر 81 تک پہنچ چکے ہیں. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز و بدعها سے سلسلے وار ہم جنازہ کے مسائل پڑھ رہے ہیں. مسئلہ نمبر 81 میں شیخ نے یہ بیان کیا ہے کہ جنازے میں دعا جو میت کے لیے کی جائے، 4 دعائیں احادیث میں آئی ہیں. پہلی دعا کا تذکرہ پچھلے درس میں ہوا تھا. پہلی دعا جو عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ جنازہ پڑھائی اور اس میں آپ نے یہ دعا پڑھی: اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت یا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. تو یہ دعا تھی جس کا ذکر گزشتہ درس میں ہو چکا ہے. دوسری دعا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاۃ جنازہ پڑھاتے تو اس میں یہ دعا پڑھتے: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ. یہ سنن ابن ماجہ اور بیہقی کی روایت ہے، اور ایسے ہی ابو داؤد، ترمذی، صحیح ابن حبان، حاکم، بیہقی اور احمد وغیرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو بخش دے انہیں جو ہم میں زندہ ہیں، ان کو جو وفات پا چکے، جو حاضر ہیں، جو غائب ہیں، جو ہم میں چھوٹے ہیں، جو ہم میں بڑے ہیں، جو ہم میں مرد ہیں، جو ہم میں عورت ہیں، سب کو اے اللہ تعالیٰ تو بخش دے. اور اے اللہ ہم میں سے تو جسے زندہ رکھے اسے اسلام پہ زندہ رکھ، اور تو ہم میں سے جس کو وفات دے اسے ایمان پہ وفات دے. اے اللہ تو اس کے اجر و ثواب سے ہمیں محروم نہ کر اور اس کے بعد ہمیں گمراہی میں ڈالنے سے محفوظ رکھ. تو یہ دعا ہے جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. دوسری دعا، اور اس کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شاہد بھی موجود ہے، معجم کبیر طبرانی. تیسری دعا ہے واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی صلاۃ جنازہ پڑھائی تو میں نے آپ کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا: اللہم ان فلان ابن فلان، فلان ابن فلان یعنی آپ نے نام لیا اس میت کا. اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقیہ فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دعا کی کہ اے اللہ فلاں کا بیٹا فلاں آپ کے ذمے میں ہے، آپ کے پڑوس میں پہنچ گیا ہے، اے اللہ تو اسے قبر کے فتنے سے محفوظ کر دے، جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دے. اے اللہ تو وفا والا اور حق والا ہے، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما، اے اللہ تو اس پر رحم فرما، اے اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے. تو یہ دعا گویا آپ نے نام لے کے وفات پائے ہوئے شخص کا نام لے کر کے آپ نے جنازے میں اس کے لیے دعا کی. یہ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن حبان، مسند احمد وغیرہ میں ہے. اور شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسنادہ صحیح انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ اس کی سند صحیح ہے
اور امام ابن قیم نے بھی یہ دعا ذکر کی ہے اور امام نووی نے بھی المجموع میں اسے ذکر کیا ہے اور سکوت اختیار کیا ہے۔ تو یہ 3 دعائیں ہو گئی جنازے کی۔ جنازے کی چوتھی دعا ہے یزید ابن رکانہ ابن مطلب سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ کی صلاۃ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ یہ دعا کرتے تھے، اللہم عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ ان کان محسنا فزد فی حسناتہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ۔ اے اللہ، تیرا بندہ، تیری بندی کا بیٹا آج تیری رحمت کا محتاج ہے، اور اے اللہ تو اس کے عذاب سے بے نیاز ہے۔ اے اللہ، اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکیوں میں اور اضافہ فرما دے، اور اگر یہ گنہگار تھا تو اللہ تو اسے معاف فرما دے۔ یہ حاکم اور طبرانی دونوں کے ہاں یہ روایت موجود ہے، اور طبرانی میں اتنے الفاظ زیادہ ہیں کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد ثم يدعو ما شاء اللہ ان يدعو، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے بعد اور جو کچھ دعا کرنا چاہتے اور بھی دعا فرماتے تھے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص اس بندے کو ذکر کر کے اس کے بارے میں دعا کرتے تھے، جیسا کہ پہلے اس طرح کی احادیث گزر چکی ہیں کہ جنازے میں میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، اس کے لیے خصوصی طور پر دعا کرنی چاہیے۔ تو اس کی سند بھی صحیح ہے، اور امام حاکم کہتے ہیں کہ یزید ابن رکانہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، صحابی ہیں، اور ابو رکانہ یہ دوسرے صحابی ہیں، دونوں 2 صحابی ہیں۔ اور اس کے بعد میں اس حدیث کی ایک شاہد بھی موجود ہے جو سعید المقبری سے کی سند سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ جنازے میں کیسے پڑھتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے میں پڑھتا ہوں، جنازہ میں کیسے پڑھتا ہوں۔ میں جس گھر میں وفات ہوتی ہے میت کے گھر ہی سے اس جنازے کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، اور جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے تو میں اللہ اکبر کہہ کر کے صلاۃ جنازہ کو شروع کرتا ہوں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، اور پھر کہتا ہوں اللہم انہ عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشہد ان لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک وانت اعلم به اللہم ان کان محسنا فزد فی حسناتہ وان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاتہ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ تو اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دعا کا صیغہ ذکر کیا جو کہ اوپر ذکر کیے ہوئے سے قریب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، تیری بندی کا بیٹا ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیا کرتا تھا، اور محمد اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کہا کرتا تھا۔ اے اللہ اس بندے کے بارے میں تجھے خوب زیادہ علم ہے، اور اے اللہ اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکیوں میں اور اضافہ فرما دے، اور اے اللہ اگر یہ گنہگار تھا تو اس کے گناہوں کو تو معاف فرما دے، اے اللہ تو اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ کر، اور اس کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈال۔ تو یہ امام مالک نے اپنی کتاب موطا میں روایت کی ہے، اور یہ اس کی سند ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے اور صحیح ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ چوتھی دعا ہو گئی۔ اس طرح سے جنازے میں کل 4 جو ہے دعائیں ہو گئیں جیسا کہ شیخ نے کہا تھا۔ اور اس کے بعد میں پھر شیخ فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 82۔ مسئلہ نمبر 82 کہتے ہیں کہ اس کے بعد چوتھی تکبیر، پہلی تکبیر کہہ کے سورہ فاتحہ پڑھا اور سورت ملائی، دوسری تکبیر کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجا، درود بھیجا، اور تیسری تکبیر کہہ کے دعا پڑھی، اور چوتھی تکبیر کہہ کے پھر کچھ دعا پڑھے اور اس کے بعد سلام پھیر دے۔ تو آخری تکبیر اور سلام پھیرنے کے درمیان بھی دعا کہنا کرنا مشروع ہے۔ اور اس سلسلے میں عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں شہدتہ وکبر علی جنازۃ 4،
ابو یعفور کہتے ہیں کہ میں حاضر تھا اور عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے ایک جنازہ پڑھایا، صلاۃ جنازہ میں انہوں نے 4 تکبیریں کہیں، پھر تھوڑی دیر رک کر کے وہ دعا کرتے رہے، یعنی چوتھی تکبیر کے بعد رک کر کے دعا کرتے رہے. پھر انہوں نے کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ میں 5 تکبیریں کہوں گا؟ لوگوں نے کہا نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 تکبیریں کہا کرتے تھے. 4 تکبیریں یعنی عام طور پر جو آپ کا معمول تھا، کبھی آپ نے اسے زیادہ بھی کہا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے اس معمول کو جو کہ عمومی طور پر تھا اس کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 تکبیریں کہا کرتے تھے. یہ صحیح سند سے امام بیہقی نے روایت کیا ہے. اور ایسے ہی انہوں نے اور ابن ماجہ اور حاکم اور احمد میں ایک روایت اور ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر 4 ثم یمکث ساعة فیقول ما شاء اللہ ان یقول ثم سلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 تکبیریں کہتے تھے، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے تھے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا وہ کہتے تھے اور اس کے بعد سلام پھیرتے تھے. تو اس میں تو بالکل واضح طور پر اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے اور تکبیر کہنے کے بعد، چوتھی تکبیر کہنے کے بعد آپ کچھ نہ کچھ کہتے تھے، کوئی دعا پڑھتے تھے. تو یہ اس حدیث میں امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور ابراہیم، اس میں جو راوی ہے ابراہیم الحجری، ان کے خلاف جو بات کہی گئی ہے وہ دلیل کے مطابق نہیں ہے. لیکن امام ذہبی نے کہا کہ نہیں، ضعیف کو، ابراہیم کو ضعیف کہا گیا ہے، محدثین نے ضعیف کہا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سوء حفظ کی بنا پر انہیں ضعیف کہا گیا ہے، اور اسی لیے تقریب میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں لین الحدیث رفع موقوفات، یہ بعض موقوفات کو مرفوع کر دیتے ہیں اپنے بھول کی وجہ سے، اپنی یادداشت کی کمزوری کی بنا پر. تو بہرحال لیکن یہ شاہد میں پیش کر رہے ہیں، اصل بنا کے اسے نہیں پیش کیا گیا ہے. اس کے بعد میں اب کچھ فوائد ذکر کر رہے ہیں، چند فوائد. اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے التلخیص میں فرمایا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ دعا میں جو یہ جنازے کی دعا میں جو اختلاف ہے یہ اس بات پر محمول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی میت پر کوئی دعا پڑھتے تھے اور کسی میت پہ کوئی دعا پڑھتے تھے، اور جس بات کا آپ نے جنازے میں حکم دیا ہے وہ ہے دعا. میت کے لیے دعا ہو، جن الفاظ میں دعا ہو، کسی بھی طرح سے دعا ہونی چاہیے. میت کے لیے، وفات پائے ہوئے شخص کے لیے دعا ہونی چاہیے، یہ اصل ہے، الفاظ کی قید نہیں ہے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اختلاف مروی ہے گویا آپ کبھی کسی الفاظ کے ساتھ اور کبھی کسی اور لفظ کے ساتھ آپ دعا فرمایا کرتے تھے. دوسرا فائدہ ذکر کیا ہے کہ امام شوکانی نیل الاوطار میں لکھتے ہیں کہ اگر وفات پایا ہوا شخص بچہ ہے، اگر بچے کا جنازہ ہے تو صلاۃ جنازہ میں یہ دعا پڑھنا مستحب ہے، اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرطا واجرا، یا اللہ اس بچے کو ہمارے لیے پیش رو بنا دے، پہلے پہنچنے والا بنا دے، اور ہمارے لیے جو ہے اجر و ثواب کا باعث بنا دے. یہ دعا پڑھیں گے. اسے امام بیہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے. اور اس کے بعد میں شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیہقی کی جو سند ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے وہ حسن درجے کی ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ موقوف ہے. موقوف یعنی یہ مرفوع نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں ہے، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، موقوف ہے. اگر کوئی اسے سنت نہ سمجھ لے، یہ نہ سمجھ لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ سے ثابت ہے، تو اس دعا کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن شیخ یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مرفوع دعا ثابت ہے اس میں اگر بچہ ہو تو وہ دعا پڑھنی چاہیے جس میں باقاعدہ آپ نے چھوٹے کے لیے بھی دعا کی، اللہم اغفر لحینا و میتنا
اور اس میں آگے جا کر کے آپ نے فرمایا وصغیرنا وکبیرنا، وصغیرنا اور ہم میں سے جو چھوٹا ہے، جو بچپن ہی میں وفات پا جائے، اے اللہ تو اسے بھی معاف فرما دے۔ تو وہاں صغیر کا ذکر ہے خصوصی طور پر، تو وہ دعا پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق، کیونکہ وہ مرفوع ثابت ہے، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مرفوعاً ثابت ہو اس کا درجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی امام احمد رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں اس جگہ یعنی تکبیر کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے دعا کرنا مستحب ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، تیسرا فائدہ، 2 فوائد ہو گئے، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ شافعی لوگ یہ کہتے ہیں کہ میت کے لیے کسی طرح بھی دعا کی جا سکتی ہے، مطلق دعا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو، اور یہ برحق ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ تیسری تکبیر کے بعد اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو، کسی حدیث میں ایسا نہیں آیا ہے کہ تیسری تکبیر کے بعد ہی اخلاص کے ساتھ دعا کرو، اس لیے یہ صرف دعویٰ ہے۔ اور چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس دعا کی جگہ ہے تیسری تکبیر کے بعد، اور وہاں پر میت کے لیے دعا کرنا فرض ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور جگہ یہ کافی نہیں ہوگا، لیکن تیسری تکبیر کے بعد دعا کو مخصوص کرنے کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِتَخْصِيصِهِ بِهَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ، اور میت کے لیے دعا تیسری تکبیر کے بعد ہی خصوصی طور پر کریں گے، اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ وَاتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لَهَا دُعَاءٌ، اور فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ جنازے کی کوئی دعا متعین نہیں ہے، جن الفاظ کے ساتھ چاہیں دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی ذکر کی گئی ہیں، وہ دعائیں ان دعاؤں سے بہرحال بہتر ہیں جن کو بعض اور لوگوں نے پسند کیا ہے۔ اس میں کسی مسلمان کو تو شک ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اسی لیے امام شوکانی کہتے ہیں کہ اس بات کو خوب اچھی طرح جان لو کہ فقہ کی کتابوں میں جو بہت ساری ایسی دعائیں ذکر کی گئی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہیں، تو ان دعاؤں کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور منقول دعا کو پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ تو اور آگے بڑھ کے فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعاؤں کا علم رکھتا ہو اور اس کے باوجود اسے چھوڑ کر کے اپنی طرف سے اپنے الفاظ میں دعا کرتا ہے، تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس شخص کے بارے میں ثابت نہ ہو جائے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کیا تم خیر کو چھوڑ کر ایک کمتر چیز کو اختیار کر رہے ہو؟ تو یہاں پر گویا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعا معلوم ہے تو وہ دعا پڑھنا چاہیے اور اس کو چھوڑ کر کے اپنی طرف سے نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں وہ دعا بھی پڑھیں اور اس کے بعد پھر اپنی طرف سے بھی دعا پڑھیں تو حرج نہیں ہے، کیونکہ عمومی دعا کرنے کا عمومی حکم پایا جا رہا ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔